الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ محترم حضرات اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس پیش نظر ہے بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں ہے، کوئی قلعہ کوئی بہترین شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے۔ یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ اسلامی کلچرل تعاقب کا انعدار ہے، یہ اخلاص ایمان اور روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سحرابی ملتی ہے۔ یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری تخم ریزی کی جاتی ہے۔ یہاں آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، مال دولت بہترین کالج بڑی یونیورسٹی نہیں دے سکتی۔ ارکان حکومت ماہرین قانون اس کے جواب سے خاسر ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو بوجھ نشین علماء اکرام و اللہ زوال ابدی زندگی میں خلاصی اور استغاری ہو سکتی ہے۔ تو انہی قرقہ پوش اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے حضرات سے علامہ اقبال کہتے ہیں، نہ پوچھ ان قرقہ پوشوں کی ارادات ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حاضرین اکرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا، امت مسلمہ ایسے نازک ملحنوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بےقلی پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، دینی اور فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی۔ ان کی اقتصادی، سماجی، معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں بری طرح بے دست کر دیا گیا۔ فرنگی محل اور خیر آباد کے علمی مرکزوں پر فساد چھا گیا اور بہت سے علماء اکرام سول مجرم قرار دے کر کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اسلامی کے زوال کے ساتھ ان کے علم و فنون، تہذیب و تمدن بھی آخری ہچکولے کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہی ضرورتوں سے ہنگامہ 1857 کے بعد مندرجہ ذیل مدارس ہندوستان میں قائم ہوئے۔ 1282 میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، 1283 میں مدرسہ مظاہر علوم اور مدرسہ شاہی مراد آباد قائم کیا گیا۔ دارالعلوم تیسی سیاسی ظلمتوں کے خوفناک ماحول میں مسلمانوں کے لیے ان کے علم و فنون کا ایک مینارہ نور ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں مکاتب اور مدارس کھلتے چلے گئے۔ جگہ بہ جگہ وہاں کے ضرورتوں کے مطابق اسلامی اور دینی مکاتب قائم کیے گئے۔ اگر اس وقت علماء اکرام کھڑے نہ ہوتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار بت پرستی کا بول بالا ہوتا، الحاد و لادینیت کا ہر گھر مرکز ہوتا، قرآن و افکار اسلامی سے لوگ میلوں کو سو دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی۔ ان مدارس نے عظیم و شان کارنامہ انجام دیا جو ناقابل فراموش ہے۔ حضرات، اس وقت جو چپے پر مکاتب اور مدارس قائم کیے گئے بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم دوستو، کم عقل انسان اپنی زبان بلند سے کہتا ہے کہ ان مدارس سے کیا ملتا، ان سب سے نوکری اور ڈگری نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم پر بار ہے۔ ان کی کج فہموں سے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، روٹی اور روزی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، خدا نے ہمیشہ اس کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللہ رزقها، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے ہوتا تو بیوقوف بھوکے مرتے، لیکن نظام قدرت سے خوش ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اصل مقصد اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے۔ کان کھول کر سن لے، مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے جو عالمگیر اور زندہ جاوید بھی ہے۔ مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نمونہ اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے، تاریخ کے دائرے نے کئی بار اپنے بھو کا رخ بدلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے گوشے میں اندلس کی 800 سالہ پرانی تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے۔
اسلام اور مسلمان کشی کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ وقت کے خونخوار وحشی ان معصوم بچوں کے مسکراہٹوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں، اور قوم کے معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ ہو۔ معزز سامعین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہے تو خشک دریا میں روانی آ جائے، آپ چاہے تو قوم کے پسماندہ رگوں میں زندگی کی آتش سیال بھر دے، آپ دولت مند نہ صحیح مگر آپ صاحب اقتدار نہ صحیح مگر آپ کے پاس علم، اخلاق، ایمان و یقین، عزم و عمل، زبان و قلم کی دولت سے مالا مال ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، اخلاق ہے، سلیقہ ہے، محبت ہے، زبان ہے، قلم ہے، بیان ہے، اور سب سے بڑی دولت آپ کے پاس عالمگیر صداقت و حقانیت ہے۔ دوستو، قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والے آب حیات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیں ایسا بن کے نکلے کہ ہمیں کسی بھی میدان میں جانا پڑے تو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔